لبيك يا حسين 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 محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبقاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي قال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قال السلام عليك يا أبقاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكتاب. وقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال أمين جبرائيل: يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض في أكون معهم ثابتا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: فقال: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. وقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال النبي الثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. وقال علي: إذا والله فزنا فسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا.
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا. خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر. گرنے سے پہلے اکبر جا کر سنبھالو اس کو. اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو. ماں فاطمہ کے صدقے خود کو معاف کر دو. جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. صلوات.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you very much for joining. جس حدیث کا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی میں نے تلاوت کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے. ہماری لیکچر سیریز کا یہ 5th لیکچر ہے جس میں ہم کربلا سے لیسن سیکھ رہے ہیں، جس میں ہم کربلا سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کربلا سے کچھ لیسن لے رہے ہیں. اور عزاداری کا جو موٹو ہے، جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے جو ہے یہ عزاداری کی جو بنیاد، جو فاؤنڈیشن ڈالا 1400 ایئرس پہلے، وہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ ساتھ، ان کے سوروں کے ساتھ ساتھ، ان کی اس ٹریجڈی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، ان پر ہوئے اس ظلم کو، انجسٹس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، جو جتنے انجسٹس دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایک آواز ہو، ساتھ ساتھ دین اسلام کی حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے آئے، دین اسلام کی ریالٹی لوگوں کے سامنے آئے. یزید جو تھا وہ ایسا اسلام پریزنٹ کر رہا تھا کہ جو اصلی اسلام سے ذرا بھی آمنے سامنے، لٹرلی اٹ واز اگینسٹ اسلام. اسلام کہتا تھا الکوہل الاؤڈ نہیں ہے، یزید الکوہل الاؤ کرتا تھا. اسلام جو ہے دوسرے جتنے کچھ چیزیں حرام کرتا ہے، یزید اس کو حلال کرتا تھا، جو حلال ہے اس کو جو ہے حرام کرتا تھا. اس وجہ سے جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے یزید کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے اپنے نانا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے. اسی لیے جو رسول اللہ کی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کئی سارے جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین منی یعنی امام حسین مجھ سے ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نانا ہوں، وہ نواز ہے، حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یعنی کہ میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کئی سارے اسکالرز اس طرح نکالتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ کیا تھا کہ اگر اسلام پر کسی دن کوئی وقت آئے گا، کوئی پرابلم میں ہوگا، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے اسے بچائیں گے. اور یقیناً 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 یہ کربلا ہی ہے جس کی وجہ سے صحیح اسلام کی روح آج تک زندہ ہے. اگر کربلا نہ ہوتی، اگر امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت اور اپنے دوستوں اور احباب اور کمپینینز صحابی اپنے بچوں کی اگر قربانی نہ دیتے، تو یقیناً یزید اور یزید جیسے آج تک اسلام کو بری طرح بدنام کر چکے ہوتے. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے کہ جس نے آج تک جو ہے دین اسلام کو زندہ رکھا ہے. اسی ریلیٹڈ میں کہ جو لیسنز آف کربلا جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو نان مسلمز ہیں ان سے کس طرح ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ ہم کس طرح اسلام سے اور اسپیسیفکلی کربلا سے سیکھتے ہیں. ہم جو ہے یوزولی آج کل ایسی سوسائٹیز میں، کاسموپولیٹن سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں جہاں جو ہے ہمارے کئی سارے فرینڈز، ہمارے نیبرز، ہمارے پڑوسی جو ہے، ہمارے دوست یہ نان مسلمز ہیں جو مسلمز نہیں ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ایز اے مسلم، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے نیچر سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں. جیسا کہ آپ سب جانتے، جسٹ ایک ریمائنڈر کے لیے، کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے فرسٹ 40 ایئرز، پہلے 40 سال رسول اللہ نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی. صرف اور صرف اپنے اچھے نیچر سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے گڈ بیہیویئر سے رسول اللہ نے صادق اور امین یعنی ٹروتھفل، سچا
اور ٹرسٹ وردی یعنی امانت دار، جو کہ کوئی اگر آپ کے پاس کچھ رکھے تو اس میں چیٹنگ نہیں کرنے والا، اسے امانت دار کہتے ہیں، ٹرسٹ وردی کہتے ہیں۔ نان مسلمز نے رسول اللہ کو جو ہے یہ صادق اور امین ٹائٹل دیا تھا، تبھی تو رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع بھی نہیں کی تھی۔ 40 سال صرف اور صرف اپنے نیچر سے، اپنے گڈ بیہیویئر سے رسول اللہ نے سچا اور امانت دار، ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ وردی کے ٹائٹلز حاصل کیے۔ اس کے بعد جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا اللہ کے حکم پر، تب جو ہے کئی لوگ جو ہے رسول اللہ کو ستاتے تھے، ان کو پتھر برساتے تھے، ان پہ پتھر مارتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو جو ہے الگ الگ پرابلم دیتے تھے، لیکن رسول اللہ جو ہے پوری جتنی پرابلمز تھے اس کو جو ہے اللہ کی مدد سے جو ہے بیئر کرتے تھے اور اپنے مشن میں، اسلام کو پھیلانے کے مشن میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے کہ رسول اللہ ایک راستے سے یوزولی جایا کرتے تھے، اس راستے پہ ایک یہودی، ایک جیو کا گھر آتا تھا۔ وہ یہودی لیڈی، جو جیو لیڈی تھی، ہر روز رسول اللہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو اپنے گھر کا کچرا رسول اللہ کے اوپر ڈالتی تھی۔ اب کوئی سوچو فار ایگزامپل اگر ہم کہیں سے جا رہے، ایک دن چلو غلطی سے کپڑے پہ کچھ گر گیا، لیکن اگر دوسرے دن سیم چیز ہو، تیسرے دن سیم چیز ہو، چوتھے دن سے کنٹینیوز آپ جبھی بھی وہاں سے جا رہے ہو، تبھی وہی گھر سے آپ کے اوپر اگر کچھ گندگی گر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو غصہ آئے گا کہ یہ کیا ہے، جبھی بھی میں جاتا ہوں آپ جو ہے مجھ پر گندگی پھینکتے ہو۔ یہاں تو یہ پرپسلی گندگی رسول اللہ پہ پھینکتی تھی، لیکن رسول اللہ اپنے اچھے نیچر کی وجہ سے رسول اللہ کچھ نہیں کہتے تھے، گندگی صاف کرتے تھے، جو بھی کچرا تھا اس کو ہٹا دیتے اور چپ چاپ چلے جاتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ اس گھر کے پاس سے گزرے اور اس دن کچرا نہیں گرا۔ اگر ہم جیسے ہو تو لیں گے چلو آج پتہ نہیں سورج کہاں سے ہوگا، آج جو ہے کچرا نہیں گرا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، رسول اللہ کا نیچر کیا، رسول اللہ کا بیہیویئر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکوائر کیا کہ بابا کیا ہو گیا، وہ لیڈی کدھر ہے؟ تو بولے وہ بیمار ہے۔ تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے گئے، رسول اللہ اس سے ملنے گئے۔ جب وہ یہودی لیڈی نے رسول اللہ کو کہا آج جب میں کمزور ہوں تب مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے سنا تم بیمار ہو تو تمہاری طبیعت پوچھنا ہے، تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تم سے تمہاری ویل بینگ پوچھنے کے لیے کہ کیسی طبیعت ہے، کیا ہوا، کچھ ہے، ایسا پوچھتے ہیں نا جب کوئی بیمار ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر تھا۔ جب وہ جانتے ہیں یہ نان مسلم ہے، ستا رہے ہیں، اسٹل رسول اللہ نے جو ہے اپنے اچھے نیچر سے اسے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ جب وہ یہودی لیڈی نے دیکھا کہ وہ کچرا پھینکتی تھی، وہ اتنا رسول اللہ کو تکلیف دیتی تھی، پرابلم دیتی تھی، پھر بھی رسول اللہ اس سے اتنا اچھا بیہیو کر رہے، اس نے جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ ہمارا مقصد یہ ہمیں نہیں پتا کہ بابا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا بیہیویئر اتنا اچھا رکھے کہ نان مسلم جو ہے ایسا نہ کہے کہ یہ مسلم جو ہے ایسے ہی ڈرٹی رہتے ہیں یا ایسے ہی بیڈ بیہیویئر ہے یا بیڈ ورڈز دیتے ہیں۔ ہمارا اتنا اچھا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ اپریشیٹ کرے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اخلاق سکھایا۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت۔ What does it mean? Be a source of pride for us، مطلب اگر کوئی تمہیں دیکھے تو اسے خوشی ہو کہ او یہ جو ہے امام صادق کا فالوور ہے، یہ جو ہے رسول اللہ کا فالوور، یہ جو ہے اسلام کا فالوور ہے۔ ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ذلت مت بننا۔ ڈونٹ بیکم a source of humiliation for us، مطلب لوگ دیکھ کے کہہ رہے یار یہ امام صادق کے فالوور ایسے ہی، رسول اللہ کے فالوور ایسی، امام علی کے فالوور ایسی ہے۔ امام صادق کی حدیث ہے یہ، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب تو لوگ تمہیں دیکھے تو وہ لوگ پرائڈ کرے کہ یہ جو ہے امام صادق علیہ السلام نے اتنے اچھے ویلیوز سکھائے، رسول اللہ محمد نے اتنے اچھے ویلیوز سکھائے، امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اتنے اچھے ویلیوز ہیں۔ تو جب ہم جائیں
تو ہم اسلام کی ایک ایسی امیج پیش کریں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے. ایسی امیج پیش کرے کہ لوگ جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, لوگ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نفرت نہ کرے بلکہ ان سے محبت کرے. یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہم امام صادق علیہ السلام کے کہنے پر ان کے لیے ایک سورس آف پرائڈ بنیں گے. اچھے بیہیویئر سے ہم جب دوسروں کو ٹریٹ کریں گے تو لوگ پوچھیں گے آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو ہم کہیں گے رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا, امام علی نے یہ سکھایا, 14 معصومین نے ہمیں جو ہے یہ اخلاق, یہ نیچر, یہ گڈ بیہیویئر سکھایا. نان مسلمز کے بیہیویئر میں امام علی علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے نہج البلاغہ میں, وہ جناب مالک اشتر نخعی کو لکھتے ہیں. کافی لمبا لیٹر ہے, انشاءاللہ کبھی فیوچر میں ہم ڈسکس کریں گے. امام علی علیہ السلام جناب مالک اشتر, ان کے کمپینین, ان کے فرینڈ کو لیٹر لکھتے اور بتاتے ہیں, اے مالک, لوگ دو طریقے کے ہیں. پیپل آر آف ٹو ٹائپس, آئدر دے آر یور بردرز ان فیتھ اور یور ایکولز ان ہیومینٹی. یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہے, یا تو وہ مسلمان ہے, دین میں تمہارے بھائی ہے, اور ایکولز ان ہیومینٹی, یا انسانیت میں تمہارے برابر ہیں. ایک بار پھر سے, لوگ دو طریقے کے ہیں, یا تو وہ تمہارے ریلیجن میں تمہارے ساتھ ہے, یا انسانیت میں تمہارے برابر ہے. سی دا ویلیوز جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا, امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. دیز آر دا ویلیوز کہ تم لوگوں کو ڈفرینشیٹ مت کرو, تم لوگوں کو نیچا مت دیکھو. آئدر بردر ان فیتھ, یا تو مسلمان ہے, یا ایکول ان ہیومینٹی, یا تو انسانیت میں تمہارے برابر ہے. ایک تمہاری طرح ایک ہیومن ہے, کوئی ڈفرنس نہیں ہے, تمہاری طرح ایک ہیومن ہے, وہ تمہیں اسے ہیومنلی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ امام علی علیہ السلام کے صرف ورڈز میں نہیں, ان کے ایکشنز میں بھی دکھتا ہے. ایک بار امام علی علیہ السلام کی جب ظاہری حکومت تھی, جب ان کی 3-4 سال جو ان کو اوپن گورنمنٹ ملی تھی 36 to 40 ہجری میں, ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام راستے سے اپنے کمپینینز کے ساتھ, اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, تب انہوں نے دیکھا کہ ایک کرسچن آدمی بھیک مانگ رہا ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنے کمپینینز کو پوچھا کہ ایسی حالت ہماری گورنمنٹ میں ہوئی کیسے کہ کرسچین آدمی جو ہے روڈ پر بھیک مانگ رہا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ میں ایسا ہوا کیسے؟ امام علی علیہ السلام بہت کیئر کرتے تھے, نہ صرف مسلمز کی کیئر تو کرتے ہی تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, امام تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمز کے ساتھ ساتھ وہ نان مسلمز کو بھی ایک انسان کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, ایک ہیومن کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, اور ان سے اچھے بیہیویئر رکھتے تھے. تو ایسے کئی سارے ہسٹری میں ایگزامپلز ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی لائف میں بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں. تو ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ نان مسلم جو ہے مسلمانوں سے, مسلم سے نفرت نہ کرے, بلکہ ایک الگ سا اٹیچمنٹ ہو جائے کہ مسلم ہمارے فرینڈ ہیں, دے شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ بابا I have a Muslim friend who behaves so well, I have Muslims who are my friends. ایسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے. یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے سیکھا, اور یہی لیسن کربلا میں ہم نے سیکھا. جناب وہب کلبی, یہ ایک کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہے. جناب وہب کلبی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو ملنے سے پہلے ایک کرسچین تھے. ان کی والدہ بھی کرسچین تھی, اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی. جناب وہب کلبی کی نئی شادی ہوئی تھی, ان کی ممی ساتھ میں تھی, اور یہ ایک چھوٹا سی کاروان جا رہا تھا. راستے میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں علی چینل پر ہی جو ہے پروگرام بن رہا ہے کہ الگ الگ جو صحابہ جو شہدائے کربلا ہے ان کی لائف ہسٹری اور ان کے بارے میں جاننا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا. تو جناب وہب جو ہے کرسچین تھے, اور امام حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی, اور امام حسین علیہ السلام کا مشن سننے کے بعد, امام حسین علیہ السلام کا بیہیویئر دیکھنے کے بعد, اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح ان لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا, جناب وہب کلبی, ان کی وائف اور جناب وہب کلبی کی ممی
تینوں جن جو ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا، اور اتنا درجہ بلند ہوا کہ وہ شہدائے کربلا میں، جو مارٹرز آف کربلا میں ہیں، اس میں شامل ہو گئے۔ جناب وہب کلبی کے بارے میں ہے کہ جناب وہب کلبی کی نئی شادی ہوئی تھی، ان کی والدہ نے کہا کہ اے وہب، کل جو ہے شہدائے کربلا الگ الگ جو ہے سب جو ہے اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے امام حسین علیہ السلام کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرو، امام حسین علیہ السلام کو پروٹیکٹ کرو، ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرو۔ جناب وہب کی جو وائف تھی، نئی شادی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے میرا کیا ہوگا، میری تو ابھی شادی ہوئی، میرا کوئی نہیں ہے۔ بولے ایک شرط پہ تمہیں جانے دوں گی۔ بولے کیا؟ بولے امام حسین علیہ السلام کے پاس چلو۔ امام حسین کے پاس گئے، جناب وہب کی وائف نے امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین، امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب وہب کی وائف، ان کا ایمان، سی دا لیول آف ایمان، جو ان کا کانفیڈنس تھا اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ جناب وہب کی وائف جناب وہب کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے امام، آپ میرے ضامن بنیے، آپ میرے گارنٹر بنیے کہ جب جناب وہب آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنی لائف کو آپ کی پروٹیکشن میں دے دیں گے، تو وہ تو جو ہے شہید کا درجہ پائیں گے، جنت یقیناً ان کو نصیب ہو جائے گی، لیکن میں جو ہے جنگ نہیں لڑ پاؤں گی، تو مجھے بھی قیامت کے دن آپ گارنٹی لو کہ میں جو ہے جناب وہب کے ساتھ شمار ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت میں بھی جناب وہب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جناب وہب نکلے، ینگ ایج تھی ان کی، جناب وہب نکلے اور جا کر انہوں نے جنگ کے میدان میں ایسا ایک رجس پڑا اور لوگوں کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو جانو، میں ایک کرسچن ہوا کرتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا بیہیویئر دیکھنے کے بعد میں مسلمان بن گیا، اور تم لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یو کلیم ٹو بی مسلمز، لیکن خود ہی کے نبی کے نواسے کو قتل کرنے آئے ہو۔ آر یو ان یور سین مائنڈز؟ کیا خیال کر رہے ہو تم لوگ کہ تم اپنے نبی محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہو، اور پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہو؟ جناب وہب کی یہ سپیچ بہت زیادہ افیکٹو رہی، کئی لوگوں کے جو ہے اندر کے ضمیر جگ اٹھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پیٹوں میں، شکم میں حرام غذا بھری ہو نا، تو کتنی ہی بہترین امام حسین علیہ السلام نے سپیچ دی۔ جسٹ تھنک، امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت نے اگر کوئی سپیچ دی تو کیسے کوئی متاثر نہیں ہوگا، کیسے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ان کے گناہ اتنے تھے اور ان کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا اور ان کے پیٹ میں حرام غذا تھی، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی سپیچز بھی جو ہے ان کے کانوں تک تو پہنچتی تھی، لیکن ان کو افیکٹ نہیں کرتی تھی۔ جناب وہب نے بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بریوری کے ساتھ جو ہے جنگ کی، کئی لوگوں کو واصل جہنم پہنچایا، اور اس کے بعد یزیدی آرمی نے جناب وہب کلبی کو گھیر لیا، ان کے اوپر تیروں کی برسات کی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، جناب وہب کلبی کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ جب جناب وہب کلبی کی شہادت ہوئی، جناب وہب کی وائف جو ان کی زوجہ تھی، وہ دوڑتی ہوئی اپنے ہسبینڈ جناب وہب کے پاس آئی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جب ایک ملعون شقی نے آ کر جناب وہب کی وائف کے سر پر ایک ایسا گرز مارا، ایسا ایک ویپن مارا کہ جناب وہب کی وائف بھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہیں پہ کربلا میں شہید ہو گئی۔ اس کے بعد جناب وہب کے سر کو کاٹ کر
امام حسین علیہ السلام کی آرمی کی طرف پھینک دیا گیا اور جناب وہب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اس طرح وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ کیا نصیب تھے جناب وہب کے کہ ایک کچھ دنوں پہلے تک وہ دین اسلام میں بھی نہیں تھے، اور کچھ دنوں کے بعد اس طرح سے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے۔ میں کہوں گا کہ جب جناب وہب کا سر آیا، ان کی والدہ نے ان پر گریہ کیا۔ میں کہوں گا اے جناب وہب، آپ کی زوجہ آپ کے آخری مومنٹ پہ پہنچ گئی، آپ کی وائف آپ کے آخری مومنٹ پہ آپ کے سرانے پہنچ گئی، آپ کی ممی والدہ جو ہے آپ کو گریہ کر رہی تھی، لیکن عصر عاشور کچھ ہی گھنٹوں بعد جب امام حسین علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوں گے میدان کربلا میں، لاکھوں کا یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوگا، کوئی تیر برسا رہا ہوگا، کوئی تلوار مار رہا ہوگا، کوئی پتھر مار رہا ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو رہی ہوگی تب کون ہوگا؟ یقیناً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہوں گی کہ اے میرے شیعو، فکر نہ کرو، یقیناً میں موجود ہوں مدینے سے کربلا، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی آئی ہوں، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی میں وہیں پر موجود تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے زانو میں تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آئیے ان آنسوؤں کے ساتھ دعا کرے کہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں اللہ تعجیل کرے، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمار کرے، ان کے ہیلپرز میں شامل کرے، اس بیماری کو، اس کورونا وائرس کو جلدی سے اس دنیا سے ختم کرے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کربلا سے جو لیسن سیکھ رہے اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکے، اسے اپنی زندگی میں اتار سکے۔ دعا کرے کہ ہمارا بیہیویئر اس طرح ہو کہ ہم جو ہے امام علیہ السلام کے لیے ایک پرائڈ بن سکے، ایک سورس آف پرائڈ بن سکے اور سورس آف ہیومیلیشن نہ بن سکے، اور دعا کرے کہ اللہ دنیا بھر میں مؤمنین اور مؤمنات کو خیر و عافیت دے، اور انشاءاللہ ان کو دنیا و آخرت کی بہترین چیز عطا کرے۔ انشاءاللہ ہم کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے لیسن آف کربلا کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین ولی، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب القربہ، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن یا ابن موسیٰ الرضا، بسم اللہ الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، علمان علمان علمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں بچھا دو فرش ہزار، گھر میں بچھا دو فرش ہزار، مولا کو دینا ہے پرسار، مولا کو دینا ہے پرسار،
کہ بس مولا